بہت سے لوگ آن لائن دوستی کے باعث اپنی زندگیاں برباد کر چکے ہیں۔ آج کی یہ حقیقی جرم کہانی بھی ایسے ہی خواتین کے بارے میں ہے جنہیں پرکشش نظر آنے والے لوگ دھوکہ دے کر ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہرمن نامی ایک خاتون کی ہے جس کی ملاقات ایک پرکشش اور دلکش شخص نیکو سے ہوتی ہے۔ ہرمن نیکو کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس کی شخصیت سے متاثر ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ واقعی وہ ایک شاندار آدمی ہے جو اس کی دوستی کے قابل ہے۔ وہ جلد ہی اسے دوستی کر لیتی ہے۔ چند ملاقاتوں کے دوران نیکو نہ صرف خوش اخلاق اور مہذب ثابت ہوتا ہے بلکہ وہ بالکل وہی باتیں کرتا ہے جو ہرمن سننا پسند کرتی ہے۔ اس کا انداز، اس کی گفتگو اور اس کا رویہ ہرمن کے دل میں گھر کر لیتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے درمیان قریبی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ایک دن ہرمن نیکو کو میسج کرتی ہے تاکہ دوبارہ ملاقات کا منصوبہ بنایا جا سکے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نیکو کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ پہلے تو وہ سوچتی ہے کہ شاید نیکو مصروف ہوگا اس لیے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے وہ اگلے دن دوبارہ رابطہ کرتی ہے، مگر اس دن بھی نیکو کی طرف سے مکمل خاموشی ہوتی ہے۔ دن ہفتوں میں بدل جاتے ہیں لیکن نیکو کی طرف سے کوئی خبر نہیں آتی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ ہرمن کے لیے یہ ناقابل برداشت صدمہ تھا کہ نیکو بغیر کسی وضاحت کے اچانک منظر سے غائب ہو گیا ہے۔ قطعی طور پہ اس نے نہیں بتایا کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور کہاں مصروفیت ہے اس کی۔ مایوسی اور دکھ میں ڈوبی ہرمن اپنے درد کا مداوا تلاش کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیتی ہے۔ اسی دوران اس کی نظر ایک فیس بک گروپ پر پڑتی ہے جہاں خواتین بے وفا، دھوکے باز اور فریب کار مردوں کے بارے میں کھل کر بات کرتی تھیں۔ یہ کوئی عام گروپ نہیں تھا بلکہ صرف شکاگو میں اس کے 8,80,000 سے زائد ممبرز تھے۔ ہرمن اس گروپ کو جوائن کرتی ہے اور اپنی کہانی شیئر کرتی ہے۔ وہ تفصیل سے بتاتی ہے کہ نیکو کس طرح چکنی چپڑی باتوں سے اس کا دل جیت چکا تھا، کیسے اس نے ہرمن کو اپنے جال میں پھنسایا، اس کے ساتھ وقت گزارا اور پھر اچانک بغیر کوئی وضاحت دیے غائب ہو گیا۔ ہرمن کی پوسٹ پر تبصروں کا طوفان آ جاتا ہے۔ کچھ خواتین اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتی ہیں اور اسے دلاسا دیتی ہیں کہ فکر نہ کرو، تمہیں اس سے بہتر شخص ضرور ملے گا۔ اسی دوران ایک خاتون کمنٹ کرتی ہے کہ میں بھی اس آدمی سے مل چکی ہوں، وہ حد سے زیادہ چپک گیا تھا، آخرکار میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ اس کو پڑھ کر مزید خواتین گفتگو میں شامل ہو جاتی ہیں۔ سب نیکو کے خلاف باتیں کرنے لگتی ہیں، کوئی اسے ریڈ فلیگ کہتی ہے تو کوئی اس کی تصاویر اور مبینہ پیغامات کے اسکرین شاٹ شیئر کرتی ہے۔ ایک اور خاتون بتاتی ہے کہ جب اس نے نیکو کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے انکار کیا تو نیکو نے اسے برا بلا کہا اور انتہائی سخت الفاظ کے استعمال کیے۔ گروپ میں ہر طرف سے نیکو کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، اس کا نام بدنام ہو چکا تھا اور خواتین ایک دوسرے کو خبردار کر رہی تھیں کہ وہ نیکو سے دور رہیں، اس کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں۔ پھر کسی نہ کسی طرح نیکو کو ان باتوں کی خبر ہو جاتی ہے کہ فیس بک پر اس کے خلاف ایک گروپ میں کیا کچھ چل رہا ہے، یا ہو سکتا ہے شاید کسی قریبی شخص نے یا کسی قریبی خاتون نے اسے گروپ میں چلنے والی گفتگو کے اسکرین شاٹس بھیج دیے ہوں۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی، ہر طرف سے اس پر بمبارمنٹ ہو رہی تھی، مگر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس ساری صورتحال سے وہ کیسے نمٹے۔ مایوسی اور اشتعال کے عالم میں نیکو فوری طور پر ایک وکیل کی خدمات حاصل کرتا ہے، لیکن وہ صرف قانونی چارہ جوئی تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ ایک حیران کن منصوبہ بناتا ہے۔ بتاتے ہیں آپ کو اس کا منصوبہ کیا تھا۔ وہ نہ صرف ان چند خواتین پر مقدمہ کرتا ہے جنہوں نے گروپ میں اس کے خلاف باتیں کی تھیں، بلکہ ان تمام افراد کو بھی قانونی شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کرتا ہے جو کسی بھی طرح گفتگو میں شامل تھے، یہاں تک کہ وہ گروپ کے جو ماڈریٹرز ہیں، جو ایڈمنز ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ سب پر حد تک عزت کا دعویٰ دائر کر دیتا ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، ابھی آگے چل رہی ہے۔ نیکو صرف ان خواتین کو عدالت میں گھسیٹنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ فیس بک پر بھی مقدمہ دائر کر دیتا ہے۔ اس کا موقف ہوتا ہے کہ فیس بک نے
उसे बदनाम होने दिया और उसके खिलाफ झूठी मालूमात को रोकने में नाकाम रहा। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि वो GoFundMe पर भी मुकदमा दर्ज कर देता है, क्योंकि किसी भी वक्त उस ग्रुप ने वहां पर फंड्स इकट्ठे किए थे, उसको ये ऐसा लगता है कि वो उसके खिलाफ थे, हालांकि वो फंड किसी और मकसद के लिए थे, मगर नेकू उन पर भी मुकदमा कर देता है। जैसे ही ये केस मीडिया पर आता है, हर तरफ हलचल मच जाती है। न्यूज़ चैनल्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया सब इस बारे में गुफ्तगू करने लगते हैं। ये एक गैर मामूली केस था जिस पर पूरे मुल्क में बहस छिड़ जाती है। फिर अचानक कहानी एक और धमाका खेज मोड़ लेती है, वो भी आपको बताते हैं। नेकू के मुकदमा दायर करने के चंद ही दिन बाद उस पर टैक्स फ्रॉड का संगीन इल्ज़ाम लग जाता है। अदालत में पेशी होती है और तहकीकात के बाद उसे कसूरवार करार दे दिया जाता है। और ये कोई मामूली केस नहीं, बल्कि लाखों डॉलर के हेर फेर पर मुश्तमिल बड़े पैमाने का केस था। बड़े पैमाने की टैक्स चोरी का स्कैंडल था। नेकू कुछ और समझ रहा था, लेकिन उसके साथ वो कुछ और गया। अभी नेकू को सज़ा नहीं सुनाई गई, मगर क्यास यही है कि वो जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे काफ़ी टाइम गुजारेगा। आप सोच रहे होंगे कि हरमन के साथ क्या हुआ। इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि हरमन एक हकीकी किरदार नहीं थी। हमने इस फर्जी नाम के ज़रिए आपको लोगों की सच्ची कहानी सुना दी है। इस कहानी में हरमन नाम के अलावा बाकी सब कुछ सच है। ये फेसबुक ग्रुप वाकई नेकू के खिलाफ बातें कर रहा था। नेकू ने इन सब पर मुकदमा भी दायर किया और फिर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वो खुद टैक्स फ्रॉड में पकड़ा गया। ये सब कुछ शिकागो में हुआ। अगर आप लोगों को चक्कर देंगे, उनकी किस्मत से खेलेंगे, तो कुदरत आपको भी नहीं छोड़ेगी। कोशिश करें कि ज़िंदगी को साफ सुथरा रखें, प्लेन और सादा ज़िंदगी गुजारें। धोखा देना अच्छी बात नहीं है, आप कभी ना कभी पकड़े ही जाएंगे।